ان کا ابھی بھی توکل اپنے اللہ پہ ہے اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کرے گا۔ اس سیٹ پر بیٹھ کر پڑھا ہے جہاں مجھے بتایا گیا کہ جناب احمد ندیم قاسمی بھی پرائمری میں اسی سیٹ پر بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ مجھے پاکستان کے سب سے چھوٹے کالج سے لے کر سب سے بڑے کالج تک تعلیم دینے کے مواقع ملے۔ اقبال اپنے پیچھے امت مسلمہ کے ہر نوجوان کے لیے اپنا پیغام چھوڑ کر گئے ہیں۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ میں پاکستان میں حضرت قائد اعظم کے بعد سیاسی ذہانت بھٹو کے اندر آئی تھی، اس کے بعد تیسرا لیڈر میں اللہ کے فضل و کرم سے عمران خان کو جانتا ہوں۔ نیشنل پوائنٹ کی ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، نیشنل پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر خان۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر رشید احمد انگوی، جنہوں نے 50 سال سے زائد بچوں کو تعلیم دی ہے اور پاکستان کے مختلف صوبوں میں، مختلف کالجز میں اور مختلف سکولوں میں بچوں کو پڑھایا، جس میں گورنمنٹ کالج لاہور ہے، اس کے علاوہ ایف سی کالج ہے اور بلوچستان کے کچھ کالجز میں پڑھایا، اور پوری زندگی کی جو کہانی ہے وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ اور اقبال کو انہوں نے بہت زیادہ پڑھا ہے، تقریباً ان کی 75 سال عمر ہے، اور اب یہ ایک ایسی بیماری نہیں آئی ہے، لیکن ان کی باتوں سے لگتا نہیں ہے کہ وہ بیماری ان کو لاحق ہے۔ کینسر جیسی بیماری ہو اور انسان کی موٹیویشن کم ہو جاتی ہے، لیکن ان کا ابھی بھی توکل اپنے اللہ پہ ہے اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کرے گا۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ٹوپی انہوں نے علامہ اقبال اور قائد اعظم کی طرح ہی پہنی ہے، کیا ان کو ان سے بہت زیادہ لگاؤ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا ڈریس پہنا یا ایسی ٹوپی پہنی؟ آئیے انہی سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ جناب۔ سر ماشاءاللہ آپ کی عمر تقریباً 75 سال ہے اور آپ ابھی بھی بالکل فٹ ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید صحت دے، اس بیماری سے آپ جلد صحت یاب ہوں۔ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اپنی ہسٹری کے بارے میں، آپ نے تعلیم کا آغاز کہاں سے شروع کیا تھا بچوں کو پڑھانے کا؟ صاحب میرا بنیادی میری اٹھان ضلع خوشاب کے پہاڑی علاقے وادی سون سکیسر کے ایک گاؤں انگا کی ہے۔ انگا میری بنیادی بستی بھی ہے اور 7 جماعتوں تک میں نے اس سکول میں پڑھا ہے، اور اس سیٹ پر بیٹھ کر پڑھا ہے جہاں مجھے بتایا گیا کہ جناب احمد ندیم قاسمی بھی پرائمری میں اسی سیٹ پر بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ کیونکہ ندیم صاحب کا گاؤں بھی انگا ہے تو وہ میرے والد صاحب کے کلاس فیلو تھے۔ تو ایک دفعہ ایک پرانے استاد آئے اور انہوں نے پوچھا کہ وہ میرے والد کا نام لے کر کہ محمد خلیل کو کوئی جانتا ہے، تو میں نے بتایا کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اس جگہ، اس کونے والے کمرے کی اس کونے والی جو جگہ ہے، یہاں تمہارے والد قاضی محمد خلیل اور احمد ندیم قاسمی اکٹھے بیٹھا کرتے اور بڑے دوست تھے آپس میں۔ تو انگا سے میں نے اسکول شروع کیا 7ویں جماعت تک۔ پھر میرے والد گرامی ضلع اس وقت کے ضلع جھنگ کے جامعہ محمدی شریف، وہاں وہ بطور شیخ الحدیث چلے گئے۔ والد محترم قاضی محمد خلیل صاحب، شیخ الحدیث کا لفظ تو عام ہوتا ہے، اس وقت پورے بر صغیر میں جو سب سے بڑا مقام تھا جہاں محدثین تیار ہوتے تھے، وہ ایک جگہ تھی ڈابھیل، جو انڈیا میں آ گئی، اور جہاں 2 بہت نامور، دنیا کے نامور محدث تھے، ایک حضرت علامہ کشمیری اور ایک حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی۔ تو میرے والد نے دونوں سے پڑھا اور دونوں سے کلاس میں ٹاپ کیا، اور پھر یہ بات حضرت علامہ کشمیری جو تھے، ان کی زندگی کا آخری سال تھا، وہ وفات پا گئے۔
सर ये बताइएगा, यकीनन आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी पढ़ाया है तकरीबन आज से 52 साल पहले, तो आप ये बताइएगा वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और जो एफसी कॉलेज है वो भी बड़ा एक मशहूर कॉलेज है बच्चों के हवाले से, जो लड़के हैं मैट्रिक के बाद वहाँ जाते हैं, वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और उस वक्त वो कॉलेजेस कैसे थे? अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा करता हूँ, मुझे पाकिस्तान के सबसे छोटे कॉलेज से लेकर सबसे बड़े कॉलेज तक तालीम देने के मौके मिले। बलूचिस्तान के 3 ज़िले ज़ोब, लोरलाई और सिब्बी बज़ाहिर अपने ज़ाहरी तौर पर छोटे कॉलेज थे, लेकिन मैंने उन 3 कॉलेजों में पढ़ाया और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आसार तालीम के आज भी हैं। फिर रहीम यार ख़ान कॉलेज में मैंने 22 साल पढ़ाया और वहाँ जो जनरेशन्स मैंने उठाई उनमें अल्लाह का शुक्र है कि बड़े बड़े लायक, और मसलन डॉक्टरों की तो सैकड़ों डॉक्टर पैदा हुए। आज वो पूरी दुनिया में फैले हुए मुझे याद करते हैं, मेरे साथ राब्ते में हैं। जहाँ मुझे फिर लाहौर भेजा गया तो मैं एफसी कॉलेज लाहौर और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मैं आया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का मकाम ये है कि वहाँ जो क्लास होती है वो तालिब इल्मों का तय करती है कि ये उस्ताद कौन है। तालिब इल्मों की क्लास हकीकत में असातिज़ा के मकाम को तय करती है। मुझे दोनों कॉलेजों में, गवर्नमेंट कॉलेज में एक चीज़ बहुत आला नज़र आई, वो तालिब इल्म ज़हीन, लायक व फ़तीन, बहुत आला मेयार के ज़हनी सतह के। और एफसी कॉलेज में मैंने जो चीज़ देखी, एफसी कॉलेज का माहौल, जो असातिज़ा का माहौल है, इस कदर ख़ूबसूरत माहौल मैंने अपने तालीमी माहौल में कहीं नहीं देखा। अच्छा सर, मुख्तसरन बताइएगा कि इलामा इकबाल को आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, तो इकबाल का हकीकी मकसद मुख्तसरन जो हमारे लोग देख रहे हैं आप उन्हें बताइएगा। अल्लामा इकबाल को अल्लाह ने बहुत इल्म दिया, बहुत फ़लसफ़ियाना बसारत दी, लेकिन वो अपने आप को महसूस करते हैं और इकबाल को पढ़ने वाला हर तालिब इल्म महसूस करता है कि इकबाल अपने पीछे उम्मत मुस्लिमा के हर नौजवान के लिए अपना पैगाम छोड़ कर गए हैं। और पैगाम सिर्फ़ एक है, खुदी का पैगाम, कि अपनी हकीकत को पहचानो, अपने ऊपर अल्लाह के बेपनाह एहसानात को पहचानो। जब तुम्हारी नज़र अल्लाह की नेमतों पर जाएगी, फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हकीकत में इकबाल का कलाम इस पूरी सूरत की तफसीर है कि वो बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह के क्या क्या इनामात हैं। तो मैंने तो अल्लामा के बारे में जितना कोई छोटा मोटा काम किया है, उसका मरकज़ी काम यही है कि नौजवानों को उनका खुदी का दर्स याद दिलाया है कि तुम इकबाल के सबक को न भूलना, इकबाल को याद रखना। अच्छा सर, ये भी आखिर में बताइएगा कि आपने टोपी पहनी है, इसके पीछे क्या राज है? ये जनाब कैप की टोपी, ये पहले मैं किस ज़माने में मैट्रिक में भी पहनता था और जब कॉलेज में पढ़ाता था वहाँ रहीम यार ख़ान में मेरे सर पर होती थी, फिर ख़त्म हो गई। ये अभी आज से कुछ 2, 3, 4 महीने पहले इसके बारे में मेरे अंदर एक जोश पैदा हुआ, एक जज्बा पैदा हुआ। मेरा सेक्रेटरी मैंने अपने कामों की सहूलत के लिए रखा हुआ है, उसे मैंने हुक्म दिया एक लिहाज से ताकीद की कि पूरे लाहौर में तलाश करो और सुर्ख रंग की ऊंची टोपी ये जहाँ से मिले तुम मुझे उसके बारे में बताओ। चुनांचे उसने जल्द ही ये टोपी वहाँ से ढूंढ निकाली और मैं इस को बुनियादी तौर पर हज़रत क़ायद आज़म की निशानी समझता हूँ। और फिर उसके बाद ये जनाब है हमारे शराफत के माशरे की अलामत है। कोई बड़ा आदमी पहचाने ही हमारे मशरक़ में तब जाता था जो अपने ज़िंदगी के मामलात में जो टोपी सर रख कर आता था। मुझे याद है मेरे अपने कोलीग में से कभी बैठे बैठे हमारी ताख़ीर हो जाती थी तो आखिर में हमारा एक चौधरी साहब प्रोफेसर थे, वो मुझे कहते थे चलो प्रोफेसर चलो टोपी पाओ, चलिए उनके से पास से। तो ये टोपी मुहावरा बन गया था। ठीक है। अच्छा सर, आपने 50 साल से ज़ायद पढ़ाया और तकरीबन आपकी 75 साल उम्र है। सर ज़िंदगी का मुख्तसरन ख़ुलासा तो बताइएगा, जो लोग देख रहे हैं, यकीनन कुछ लोग जवान हैं, कुछ बूढ़े मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ज़िंदगी का जो ख़ुलासा है वो क्या है? अल्लामा इकबाल ने एक मिसरा लिखा है कि ज़िंदगी नाम है जद्दोजहद का,
کوئی آپ کا حق نہیں ہے اس کے علاوہ. حق وہی ہے جو جدوجہد ہے، اس کے علاوہ کوئی. علامہ کے جو چند اشعار نے مجھے بالکل چھائے ہوئے ہیں. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، یعنی اگر کچھ بھی اپنے جس ماحول میں بھی اپنی دنیا خود پیدا کرو، اگر زندوں میں ہے. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. اگر کوئی شخص اپنی دنیا آپ پیدا نہیں کرتا، علامہ اس کو زندہ ہی نہیں شمار کرتے. سر آپ خود ایک استاد ہیں، پروفیسر ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو استاد کا مقام ہے وہ کیا ہے اور اسے کیا ملنا چاہیے؟ دیکھیے، استاد معاشرے کا رہنما ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں معاشرہ اپنے استاد سے رہنمائی لیتا ہے. جو معاشرے اپنے استاد سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے اور اس کو عزت اور شعور اور بڑا مقام نہیں دیتے، وہ خود کبھی عزت کا مقام نہیں پا سکتے. جہاں تک آپ نے قیادت کا سوال کیا ہے، چونکہ لوگ سیاست کا سوال کرتے ہیں، یہ 100% آپس میں ایک ایسا کویشچن ہوتا ہے کہ جس میں اختلافات آتے ہیں. میں قطع نظر اختلافات کے، میں پاکستان میں حضرت قائد اعظم کے بعد سیاسی ذہانت بھٹو کے اندر آئی تھی. اس کے بعد تیسرا لیڈر میں اللہ کے فضل و کرم سے عمران خان کو جانتا ہوں. اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے ایک کتاب میری کچھ ایسی ہیں جو فوراً ختم کر دیتا ہوں. ان میں نے یہ سیاستوں پر میں نے کہا تھا کہ قوم کو قائد اعظم اور قائد عوام کے بعد تیسرا قومی قائد نصیب ہو، باقی تو سب سری پائے یا سر محل ہیں. ناظرین، آپ یہ دیکھیے کہ وزیر اعظم عمران خان، اگر آپ میرا یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ قوم کے بچے سے لے کے بوڑھے تک کو آپ سے بڑی امید ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی ہمت دے کہ آپ پاکستان کو صحیح راہ پہ لگائیں اور جلد از جلد پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور دوبارہ ہمارے ملک میں خوشحالی آئے. اور اللہ تعالیٰ آپ کی جو ٹیم ہے اسے ہمت دے. ہمیں بڑی امید ہے کہ پاکستان آگے آنے والے وقت میں بہتر سے بہتر ہوگا. ناظرین، آج ہم نے آپ کو پروفیسر رشید احمد انگوی سے ملوایا، اور ملوانے کا مقصد یہ تھا کہ زندگی کا جو خلاصہ ہے وہ چند لمحوں میں آپ تک پہنچ سکے. اور انہوں نے 50 سال سے زائد پاکستان کے مختلف علاقوں میں جا کے پڑھایا، اور انہوں نے ہر لمحہ دیکھا، ہر موسم دیکھا، اور اس کے بعد آخر میں انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ اقبال کا جو پیغام ہے وہ پیغام خودی کا یا جد و جہد جو ہے وہ زندگی کا حقیقی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جو بیماری لاحق ہے جلد از جلد اسے صحت یاب کرے، اور ایسی بیماری کے باوجود ایک انسان اتنا ہمت و حوصلے والا ہو، یہ بڑی بات ہے، وہ بھی اس عمر میں. تو آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ہمیں تو بڑا اچھا لگا پروفیسر صاحب سے مل کے. مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی. تو اپنے میزبان عمر خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.